جو لڑکا یا جو لڑکی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر فجر میں نہ اٹھے، ظہر نہ پڑھے، عصر نہ پڑھے، مغرب نہ پڑھے، عشاء نہ پڑھے، چھوٹی چھوٹی عبادتیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے فرض ہوں اس پر، اسے کرنے کی ہمت نہ ہو، وہ آئی لو یو بول کر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے جان دے دیں گے، ہم آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں؟ عجیب نہیں ہو جائے گا یہ؟ جو انسان اللہ رب العزت سے کیے گئے وعدے سے مکر گیا ہو، وہ کسی انسان سے کیا نبھائے گا یار؟ جس انسان کو اپنی پرواہ نہ ہو، اپنی آخرت کی پرواہ نہ ہو، وہ کسی دوسرے کی کیا پرواہ کرے گا؟ کیسے کرے گا؟ کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہ محبتوں کو بدنام کرنا چھوڑیں۔ اگر آپ نے کسی کی زندگی برباد ہی کرنی ہے، اگر آپ نے کسی کی ہستی کھلکھلاتی خوشیوں کو آگ ہی لگانی ہے، تو محبت کے نام پر نہ کریں، ریالٹیز کو لے کر ایک دوسرے کے سامنے آیا کریں کہ بھائی نفس اور شیطان کا مارا ہوں، اندر کی گرمی سے پریشان ہوں، میرے کرتوتوں کی وجہ سے اور بدنظریوں کی وجہ سے ڈیزائرز میرے ہٹ ہو رہے ہیں، تو شیطان بننا چاہتا ہوں، بھیڑیا بننا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے مجھے آپ کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو کیا آپ اپنا آپ مجھے کچھ پل کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے سونپ سکتی ہیں یا سونپ سکتے ہیں؟ تو جب آپ ان حقیقتوں کو سامنے رکھ کر کسی کے پاس جائیں گے نا، تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی تمہارے پرپوزل کو ایکسیپٹ کرے، الٹا تمہیں دو جوتیاں مار کر واپسی کا راستہ دکھائیں گے۔ جس کے لیے نکاح جیسی حلال چیز مشکل ہے، اس بے غیرت کے لیے یہ حرام ریلیشن کیسے آسان ہو جاتا ہے؟ تو یہ ساری ہوس کی گیم ہے بھائی۔ اپنے آپ کو دنیا نے کال پر بات کرنے کو محبت کا نام دیا ہوا ہے، گھر والوں سے چھپ چھپا کے ملنے کو محبت کا نام دیا ہوا ہے، یہاں تک کہ کچھ باولے قسم کے لوگ اپنی ڈیزائرز کو پورا کرنے کے لیے جسم سے کپڑے اتارنے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اور اس کو محبت کا نام دیتے ہیں۔ ایک بہت بڑے وی آئی پی سے ریسٹورنٹ میں لے جا کر ایک دو وقت کا کھانا کھلا دینا، دن میں 25 دفعہ طوطے کی طرح آئی لو یو بولنا، آئی لو یو بلوانا، ان کی نظروں میں محبت ہے بھائی۔ تنہائیوں میں ایک دوسرے کو اپنے پاس بلانا، ایک دوسرے کو جو ہوس کے نشے میں نوچا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو ایکسپینسو سے گفٹس دے کر جو بدلے میں عزت، ایمان، حیا اور اللہ کا تعلق چھینا جاتا ہے، ہماری سو کالڈ دنیا اسے محبت کا رنگ دے رہی ہے۔ محبت کرنے کے لیے اس دنیا میں ایگزسٹ ہونا بھی ضروری نہیں ہے، محبت تو چہرہ بھی نہیں دیکھتی۔ مجھے بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تم سے محبت تھی کہ نہیں؟ تو آپ سب کہیں گے ہاں، نبی علیہ السلام کو ہم سے محبت تھی، لیکن تب تو نبی علیہ السلام ہمیں جانتے تک نہیں تھے، ہم تو اس دنیا میں آئے ہی نہیں تھے۔ تو پھر کیوں ایک شخص امت کی محبت میں راتوں کو اللہ کے سامنے رویا کرتا تھا؟ یعنی اس چیز سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ محبت وجہ بنتی ہے انسان کو اللہ کے عذاب سے بچانے کی۔ ہماری ساری محبتیں جو آج کل دنیا میں سوشل میڈیا پر چل رہی ہے، یہ محبتیں تو ہمیں جہنم کا مستحق بنا رہی ہے، ہمارے گناہوں میں اضافہ کر رہی ہے، سیدھے راستے پر لانے کے بجائے جو لوگ سیدھے راستے پر ہوتے ہیں ان کو بھی بگاڑ رہی ہے۔ یہ سارے کام جو ہے نا، یہ محبت کے نہیں ہیں، یہ ہوس کے ہوتے ہیں، یہ نفس کے ہوتے ہیں۔ نفس چاہتا ہے کہ انسان ذلیل ہو جائے، شیطان چاہتا ہے کہ ایک انسان اللہ کی نظروں میں گر جائے، اس کی آخرت خراب ہو جائے، لہٰذا وہ دنیا کے اپوزٹ جینڈرز کے جھانسے دے کر ایک انسان کو دنیا کی شان و شوکت، دنیا کی رنگینیوں، دنیا کے مزوں میں لگا کر آخرت سے غافل رکھنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ جو ریئل محبت ہوتی ہے نا، وہ انسان کی اسٹرینتھ بنتی ہے، وہ انسان کو دنیا سے لڑنا سکھاتی ہے۔ ہماری محبتیں تو ہمیں زندہ لاش بنا رہی ہے۔ لڑکی بھی بیٹھی ہوئی ہے کمرے میں، میسج پہ میسج کیے جا رہی ہے اور ہنس رہی ہے، امی آوازیں دے رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں، کیریئر خراب ہو رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ اسی طرح سارے نوجوان لڑکے جاگتی آنکھوں سے سوئے ہوئے ہیں، 10 لوگوں میں بیٹھا ہوا شخص اپنی دنیا میں غائب ہے، ان کو اپنی تباہی نظر ہی نہیں آ رہی۔ یہ روزانہ جو اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ، جس معاشرے کے لڑکوں اور لڑکیوں کا ایسا سینس آف ہیومر ہو، اس معاشرے نے کیا ترقی کرنی ہے دنیا میں یا آخرت میں؟ جو اصل محبت ہوتی ہے نا، وہ گھر کی چار دیواری پرووائڈ کرتی ہے، وہ ایک دوسرے کی عزت سکھاتی ہے، وہ مرد پر بھی ذمہ داریاں ڈالتی ہے اور عورت کو بھی ذمہ دار بناتی ہے۔ لیکن یہ جو محبت کے نام پہ نفس اور ہوس کے تماشے چل رہے ہیں نا، ان تماشوں میں انسان اپنے جسم سے کپڑے تک اتار دیتا ہے اور اس کو پتہ تک نہیں چلتا، اپنی حیا کے سودے کر لیتا ہے، اللہ رب العزت کی لمٹس کو کراس کر لیتا ہے، اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر کے چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ مرنے کے بالکل قریب ہو جاتا ہے لیکن ریئلائز نہیں ہوتا۔ تو خدا را اپنی جانوں پر یہ ظلم کرنا چھوڑ دیں۔ ابھی اللہ کا ایک فیصلہ ہوا نا کہ آ جاؤ میرے پاس، تو تمہارے جانو مانو کو خبر بھی نہیں ہونی اور تم نے 6 فٹ زمین کے نیچے اتر جانا ہے۔
اور تمہارے جانے کے بعد جو زندہ بچ گیا ہوگا نا یا بچ گئی ہوگی اس نے کسی اور کے ساتھ مصروف ہو جانا ہے۔ آج اگر مردوں میں غیرت ختم ہو رہی ہے، عورتوں میں حیا ختم ہو رہی ہے، تو اس کا سب سے بڑا ریزن یہ دنیا کی سو کالڈ محبتیں ہیں، یہ جسموں اور شکلوں کے پیچھے بھاگے۔ جو لوگ ننگے جسموں کو دیکھنے کے شوقین بن جاتے ہیں نا، ان کے دلوں میں اللہ کو راضی کرنے کے جذبے باقی نہیں رہتے۔ آپ لوگ مان لیں اس بات کو کہ آپ کے ایمان کو چوری کیا جا رہا ہے، بہت ایک شاطر طریقے کے ساتھ۔ تمہارے دشمن، تمہارے اسلام کے دشمن، تمہارے اللہ کے دشمن، وہ لوگ جو کسی شریعت کے پابند ہی نہیں ہے، وہ لوگ جو بے لگام گھوڑوں کی طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں، وہ تمہیں بھی اللہ کی نظروں میں گرانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ محنت کر رہے ہیں۔ کہیں سے بھی کسی راہ چلتی ہوئی لڑکی کو پیسے دے کر اپوائنٹ کرتے ہیں، کیمرے کے سامنے اپنے جسم سے کپڑے اتارنے کے بھی پیسے دیے جاتے ہیں، پھر ان کے جسم کو ایک فیک طریقے کے ساتھ تمہارے سامنے پیش کیا جاتا ہے، بہت سارے فلٹرز لگا کر ان کی بیوٹیز کو نکھارا جاتا ہے، ایپس یوز کر کے ان کی ایکنیز کو دور کیا جاتا ہے، ان کی باڈی شیپس کو چینج کیا جاتا ہے، انہیں اسکرپٹ پکڑائی جاتی ہے کہ آپ لوگوں نے یہ باتیں کرنی ہیں، یہ سینز کریٹ کرنے ہیں۔ اس طرح سے تم لوگوں نے مسلمانوں کو بیوقوف بنانا ہے، کیونکہ جب مسلمان تمہارا ننگا جسم دیکھے گا تو یہ اپنا ایمان ہاتھ میں لا کر تمہارے سامنے پیش کر دے گا، پھر یہ بھول جائے گا کہ یہ کسی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے اور اسلام کا ایک فالوور ہے اور اللہ رب العزت کا ماننے والا ہے۔ جسموں کی بھوک اس قدر گھنونی ہوتی ہے، بہت سارے مسلمانوں کو لگ گئی ہے۔ ان عقل کے اندھوں کو اتنا نہیں سمجھ آ رہا کہ دشمن تم پر محنت کر کے تمہارا ایمان تم سے چوری کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب وہ ہاتھ ڈال کے تمہارے سینے سے تو ایمان نکال نہیں سکتے، لہٰذا تمہیں بے حیا بنا کر اللہ کی نظروں میں گرائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی، کوئی سپر پاور مسلمان کو نہیں گرا سکتی۔ اگر ہم سارے یونائٹ ہو کر بھی مسلمانوں کا مقابلہ کریں نا، تو مسلمانوں کے ایمان کے سامنے ہماری ساری ٹیکنالوجیز، ہماری ساری چیزیں بے بس ہو جائیں گی۔ ہم نہیں ہرا سکتے مسلمانوں کو، کیونکہ ان کے دلوں کے اندر ایمان کے جذبے ہیں۔ ان کے جو بڑے تھے، ان کے جو صحابہ تھے، ان کے جو پیغمبر تھے، وہ بن دیکھے اپنے اللہ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ وہ دولتوں کے لیے نہیں مرتے تھے، وہ کسی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے لیے کٹس لگا کر سولی پر نہیں چڑھ جاتے تھے۔ ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہوتا تھا کہ اللہ کی شریعت پوری دنیا پر نافذ ہو جائے، اسلام پوری دنیا پر پھیل جائے، اور اس محنت میں اگر موت آتی ہے، موت قبول، لیکن تمہارے دل میں اور میرے دل میں اللہ کے لیے لڑنے کے جذبے کہاں باقی رہ گئے؟ ہم لوگوں نے تو اپنی نظروں کو اتنا گندا کر دیا ہے، خواہشات کا اتنا مرید بنا لیا کہ اب نفس اور خواہش ہم پر راج کر رہے ہیں، ہم اس کے غلام ہیں، جو دل کہتا ہے وہی کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اسلام سے بے وفائی مت کرو۔ بڑے بڑے فرعون چلے گئے ہیں اس دنیا سے، مال کما کر، لوگوں کی عزتیں اتار کر، کچھ ہاتھ نہیں آیا ان کے۔ تو تم بھی اپنی زندگی میں چھوٹا سا فرعون بن کے نہ مرنا، ایک مسلمان بن کے مرنا، اور یہ دولت جو تمہیں بائی چانس مل گئی ہے اللہ کی طرف سے، اس کی حفاظت کرو، اس سے پہلے کہ دشمن تمہارے کلیجوں کے اندر سے، تمہارے سینوں کے اندر سے ایمان کے جذبے کھینچ لے اور تم انہی کی طرح ہو جاؤ جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، دھن دولت، دنیا، عزت، شہرت میں جی کر جانوروں کی طرح مر جاتے ہیں۔ تم اس دنیا میں ایک مقصد کے ساتھ آئے ہو۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تم کیا گمان کرتے ہو، کیا سمجھتے ہو؟ ایم ہی پیدا کر دی گئے ہو، میرے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ پوچھوں گا نہیں یہ کیوں کرتے رہے؟ تمہیں پتا نہیں تھا یہ نہیں کرنا؟ کون سی ہمت تھی تمہارے پاس؟ کون سی ایسی طاقت تھی تمہارے پاس کہ اپنے رب سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے؟ جوانی ہے تم لوگوں کی، ٹائم ہے تم لوگوں کے پاس۔ اپنے اسلام کو اپنے ہاتھوں سے برباد مت کرو پلیز۔ اسلام نے غالب ہو کے رہنا، یاد رکھنا۔ جس طرح قیامت کا آنا حقیقت ہے، مرنا ایک حقیقت ہے، مرنے کے بعد دوبارہ کھڑا ہونا ایک حقیقت ہے، اسی طرح اسلام پر وہ دور بھی آئے گا کہ جب پوری دنیا میں اسلام نافذ ہوگا۔
یہ جتنے بھی لوگ اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں ان کی نسلیں اسلام قبول کر چکی ہوں گی، اور اس دنیا میں اسلام کے علاوہ اور کوئی مذہب باقی نہیں بچے گا۔ ایک ایسا دور آئے گا انشاءاللہ تو تم فرعون بن کر، ابو جہل بن کر اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ہاں، جو تمہاری 60-70 سال کی زندگی ہے وہ اپنی مرضی اور عیاشیوں میں جی کر چلے جاؤ گے زیادہ سے زیادہ، پھر تمہارا اور تمہارے رب کا فیصلہ۔ لیکن سوچ لو، ابھی بھی موقع ہے۔ یو آر دیوبندی، میں آپ کو بتاتا ہوں ایک چیز۔ ایک باپ کے نا 4 بیٹے تھے، اور وہ ہر وقت آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ ان کا اتفاق نہیں تھا، ان کا اتحاد نہیں تھا۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ وہ ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرنے کو دوڑتے تھے۔ اس کے پاس یہ کیوں ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ باپ ہر وقت ان کو یہ سمجھاتا رہتا تھا کہ بیٹا یونائٹ رہو، اکٹھے رہو، ایک طرح سے رہو، اونچ نیچ کا فرق نہ رکھو، آپس میں محبت سے رہو، اتحاد سے رہو۔ لیکن وہ باپ کی نہیں سنتے تھے، ہر وقت لڑتے تھے، ہر وقت جھگڑتے رہتے تھے۔ میں ٹھیک ہوں، یہ غلط ہے، وہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، وغیرہ وغیرہ کی گیمز چل رہی تھی ان میں۔ ایک دن باپ کو ترکیب سوچی۔ باپ نے 4 بیٹوں کو بلایا اور ہر بیٹے کے ہاتھ میں ایک ایک لکڑی کا ڈنڈا دی، سٹک دی، اور ان سے کہا کہ اس سٹک کو توڑیں۔ تو ہر بیٹے نے اس سٹک کو ہاتھ میں لیا، تھوڑی سی فورس لگائی اور وہ سٹک ٹوٹ گئی۔ دوسرے بیٹے نے فورس لگائی، وہ بھی ٹوٹ گئی۔ تیسرے بیٹے نے فورس لگائی، وہ بھی ٹوٹ گئی۔ اب باپ نے 4 لکڑیاں ایک ایک بیٹے کو دیں اور ان سے کہا کہ بیٹا اب انہیں توڑو۔ تو جیسے کہ اگر آپ کہیں 1 2 3 4، یہ 4 سٹک ہے۔ تمام بیٹوں نے بہت زور لگایا، بہت فورس لگائی، لیکن وہ 4 اکٹھی لکڑیاں ان سے نہ ٹوٹی۔ باپ نے کہا کہ جب تک تم لوگ اکیلے رہو گے، جب تک تم لوگ جدا جدا رہو گے، اپنی سوچ، اپنے اوپینینز، ایک دوسرے کو غلط کہنا، ایک دوسرے سے اختلاف رکھنا، جب تک اکیلے رہو گے تو دنیا بہت ہی آسانی سے تم لوگوں کو توڑ دے گی۔ لیکن اگر تم لوگ اکٹھے رہے، اگر تم لوگ اس گھٹے کی طرح رہے، تو دنیا بہت مشکل سے تمہیں توڑ پائے گی، یا توڑنے میں ناکام رہے گی ہمیشہ۔ آپ کو پتہ ہے دیوبندی، سنی، وہابی، شیعہ، واٹ ایور، جتنے بھی آپ لوگوں کے فرقے ہیں، پوری دنیا اگر ایک ہو جائے نا تب بھی آپ کو نہیں توڑ سکتی، تب بھی آپ لوگوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ دنیا کو توڑنے کے لیے، تم لوگوں کو توڑنے کے لیے فرسٹ یہ ضروری ہوگا کہ تم لوگوں کو اکیلے کیا جائے۔ کسی کو دیوبندی کی فیلڈ میں لگا دیا جائے، کسی کو بریلوی کر دیا جائے، کسی کو سنی کر دیا جائے، کسی کو وہابی کر دیا جائے۔ جب تم لوگ اکیلے سڑکوں پر نکل پڑو گے نا، جب تم لوگ اکیلے راستوں پر نکل پڑو گے، یونائٹ نہیں رہو گے، اتفاق اور اتحاد ٹوٹ جائے گا تمہارا، تو دنیا بہت ہی آسانی کے ساتھ تم لوگوں کے لشکر کو ختم کر دے گی۔ لیکن اگر تم سب یونائٹ ہو گئے، ڈزنٹ میٹر کہ کس نسل سے ہو، کس قوم سے ہو، کس قبیلے سے ہو، کس فرقے سے ہو، اندر سے اسلام کے پلیٹ فارم پر یونائٹ ہو گئے، تو دنیا تم لوگوں کو کبھی نہیں توڑ پائے گی۔ دنیا کی ساری طاقتیں تھک جائیں گی لیکن تم لوگ نہیں ٹوٹو گے۔ ہاؤ ٹو بی کنسسٹنٹ ان 5 ٹائم پریئرس۔ اوکے، دیکھیں 5 وقت کی نماز کے جو مسئلے چل رہے ہیں امت کو، آئی ڈونٹ نو وائی انہوں نے اس کو اتنا سر پہ سوار کیا ہوا ہے۔ حالانکہ یہ تو آپ کی بیسک ہے، حالانکہ یہ تو ایسی چیز ہے کہ جو 12 سال کا جو بچہ ہے نا، اسے بس 5 وقت کی نمازیں اور یہ ساری چیزیں، قرآن کو پڑھنا، سمجھنا، یہ ساری چیزیں کلیئر ہونی جانی چاہیے تھی۔ لیکن انفارچونیٹلی گناہوں میں انوالو رہنے کی وجہ سے اور اپنا ٹائم ارریلیونٹ چیزوں پر لگانے کی وجہ سے ہم ابھی تک اپنے آپ کو 5 وقت نماز کے لیے پراپر طریقے سے مینٹین نہیں کر پائے، اس پر نہ آ پائے۔ مطلب ہمارا مسئلہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ یار جان دینی ہے اللہ کے لیے، کیسے دیں؟ ہمارا مسئلہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ یار اللہ دل میں نہیں آ رہا، معرفت اس کی نہیں ہے، اللہ سے کنیکشن نہیں جڑ رہا، اللہ رب العزت سمجھ نہیں آ رہے، قرآن کی آیتیں نہیں سمجھ آ رہی،
اور میرا جو پولیٹیکل افیئر جو پوری دنیا میں ڈسٹرب ہے مسلمانوں کا اسپیشلی، اسے کیسے ٹھیک کرنا ہے، اور اس کے علاوہ یار فلسطین کے ساتھ کیسے کھڑے رہنا ہے. مطلب جو بڑے بڑے مسئلے ہیں نا جو آج کل چل رہے ہیں، اسی وجہ سے وہ اگنور ہو رہے ہیں، کیونکہ ہمارا رجحان بہت چھوٹی چیزوں پر ہے. ہم اگر مسئلہ کہتے بھی ہیں نا تو بہت چھوٹی چیزوں کو مسئلہ سمجھ کر اور اچھا خاصا خود کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. اور پھر جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یار ایک چیز ہمارے اندر کمی کوتاہی ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے یار کہ ایک چیز میری کمزوری ہے، اس کو پورا کرنے کے بجائے اس کے معاملے میں کنفیوز ہو جاتے ہیں. جیسے کہ اب یہ 5 وقت کی نماز کا مسئلہ ہے، ابھی تک یار 80% امت جو ہے وہ 5 وقت کی نماز پہ نہیں آ رہی، جو بیسک ہے، جو بنیاد ہے. آپ خود ہی سوچیں، جو آپ کی پہچان ہے، جو ریپرزینٹ کرتی ہے انسان کو کہ یار میں نماز پڑھنے والا ہوں، میں اللہ کے سامنے جھکنے والا ہوں. اچھا کافر جو ہے نا اور مشرک جو ہے وہ غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، غیر اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، ہم سے پہلے اٹھتے ہیں، بتوں کے سامنے جھک رہا ہے، سجدے بھی کر رہا ہے، قیام بھی کر رہا ہے، دعائیں بھی کر رہا ہے. لیکن ایک مسلمان کی حالت یہ ہے کہ وہ ابھی تک 5 وقت کی نماز کو پراپر طریقے سے پڑھ نہیں پا رہا اللہ کے لیے، جو اس کی پہچان ہے. اسلام لانے کے بعد جو پہلی چیز، جو پہلا فرض، اکیلا تو اتنا کہ دیکھنے کو اگر دیکھا جائے تو ہزاروں رشتہ دار، ہزاروں دوست، ہزاروں ارد گرد لوگ، لیکن پھر بھی تجھے اپنا آپ اکیلا لگ رہا ہے. حالت تیری یہ کہ تو دل کی گہرائیوں سے اللہ سے جڑنا چاہ رہا ہے، اور اعمال میرے اور تیرے ایسے کہ جو ہمیں دن بدن اللہ سے دور لے کے جا رہے. ہماری ہر نئی صبح نئے گناہ سے ہوتی ہے، اور ہماری ہر شام گناہوں پہ ہی ختم ہوتی ہے. ابھی بھی دل نہیں بھرا گناہوں سے؟ اور کرنے ہیں؟ کتنے؟ کب تک؟ سارے گناہ تو کر لیے ہم نے، اب کون سا ایسا ایک گناہ رہ گیا کہ جس کو کرنا باقی ہے؟ اور اس کو کرنے کے بعد یہ خیال کریں گے، یہ احساس کریں گے کہ یار اب بس، اب اللہ کے ساتھ کچھ لمحے گزارنے چاہیے. میری جان میں لکھ کے دیتا ہوں تمہیں، سارے گناہوں کو کرنے کے بعد، ساری لذتوں کو ٹیسٹ کرنے کے بعد، لوگوں پہ بھروسے کرنے کے بعد، محبتوں کے دعوے کرنے کے بعد، حرام چیزوں میں انوالو ہونے کے بعد، سالوں سال اللہ سے غافل رہنے کے بعد بھی تجھے کبھی سکون حاصل نہیں ہو سکتا، تو کبھی اپنی لائف سے مطمئن نہیں ہو سکتا. لیکن اگر تو 5 منٹ سچے دل سے اللہ رب العزت کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر لے، 5 منٹ کے لیے جیتے جی اللہ کی ملاقات کو اگر امیجن کر لے، تو تجھے اپنی زندگی قیمتی لگنا شروع ہو جائے گی. تو وہ 5 منٹ ہی کافی ہوں گے تجھے بدلنے کے لیے. آج تو نفس کے ہاتھوں مجبور ہے نا. جس دن تو نے 2 منٹ اللہ کو سوچ لیا، اپنے کالے کرتوتوں کے بارے میں سوچ لیا، اور مرنے کے بعد اللہ کی ملاقات کو سوچ لیا نا، تو تیرے نفس کو لالے پڑ جائیں گے کہ یہ کیا سوچنے بیٹھ گیا، یہ تو اب مجھ پہ ظلم کرنا شروع کر دے گا، یہ تو مجھے اب کنٹرول کرنا شروع کر دے گا، یہ تو یہ فیصلہ کر لے گا کہ آج کے بعد نفس کو کوئی گناہوں کی خوراک نہیں دینی. تیرا نفس تیرے فیصلوں سے ڈرنا شروع ہو جائے گا، اور تیرا ضمیر تیرا ساتھ دے گا. تیرے اللہ کو تیری یہ ادا پسند آئے گی کہ میرے بندے نے بن دیکھے گناہوں سے توبہ کر لی، ابھی مجھ سے ملا ہی نہیں اور ملنے کی تیاری شروع کر دی. یہ گناہ کر سکتا ہے، یہ لذت اویل کر سکتا ہے، یہ دھوکہ دے سکتا ہے، یہ جھوٹ سے اپنی دنیا بنا سکتا ہے، یہ حرام کاموں میں انوالو ہو کے شہرت کما سکتا ہے، لیکن یہ ساری چیزوں سے منہ موڑ رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ یہ مان گیا کہ اس کا کوئی رب ہے، صرف اس وجہ سے کہ اسے یقین آ چکا ہے کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی. اور اگر تو ایسا کرے گا نا تو تو عام بندہ نہیں رہے گا. لوگ بھلے تیری عزت نہ کرے، اللہ بڑی عزت کرے گا تیری. لوگ بھلے تجھے کچھ نہ سمجھے، بھلے لوگ تجھے چھوڑ دیں، لوگوں کا بیہیویئر تیرے ساتھ چینج ہو جائے، لیکن قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھے انہی لوگوں کے سامنے اپریشیٹ کریں گے، تجھے اپنے گلے سے لگائیں گے، تجھے اپنے قریب کریں گے. مجھے فخر ہے تم پر کہ تم نے میری بات مانی، تم نے میرے رب پہ ایمان لایا. تو کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں اپنے گلے سے لگائے؟ کیا تم اس پیغمبر کو نہیں دیکھنا چاہو گے کہ جس پیغمبر نے تمہارے لیے دعائیں کی؟ اگر آپ اس دنیا میں شیطان اور نفس کی ماننے آئے ہیں تو زیادہ سے زیادہ آپ کیا کر لیں گے؟ زنا کر لیں گے، چوریاں کر لیں گے، قتل و غارت کر لیں گے، بڑے سے بڑا گناہ، بڑی سے بڑی بے حیائی، بڑی سے بڑی گمراہی. کتنا فائدہ دے سکتے ہیں ایک انسان کو؟ زیادہ سے زیادہ نفس اور شیطان کی غلامی میں زیادہ سے زیادہ امیر ہو جاؤ گے، لڑکیوں کا مجمع اکٹھا کر لو گے، مشہور ہو جاؤ گے. جس طرح گناہوں کی لذت بہت تھوڑی ہوتی ہے نا، اسی طرح غلط راستوں پر چلنے سے جو کامیابی ہاتھ آتی ہے نا، اس کی مدت بھی بہت کم ہوتی ہے. جس طرح لذت ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح وہ تمام کامیابیاں، وہ تمام شہرتیں، وہ تمام عزتیں بھی ختم ہو جاتی ہے.
جو گناہوں، بے حیائیوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے انسان اویل کرتا ہے۔ تو یار آپ کا کام اللہ کو راضی کرنا ہے، آپ کا کام عبادت کرنا ہے، آپ کا کام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایفرٹس کی لاج رکھنا ہے۔ کیا ہمارے نبی اس لیے روئے تھے؟ کیا ہمارے نبی نے اس لیے پتھر کھائے تھے؟ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے لوگوں کی باتیں سنی تھی کہ اس کی امت یہ سب کرے جو ہم کر رہے ہیں، جس کے امتی ہونے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں؟ کیا اس نبی نے ایسی امت کی خواہش کی تھی کہ جو امت اللہ اور اس کے رسول کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دے رہی ہے، کلمے کا لباس پہن کر ہر وہ کام کر رہی ہے جس سے پوری دنیا میں کلمہ بدنام ہو، مسلمانوں کی پہچان، مسلمانوں کی شناخت بگڑ جائے؟ جس اسلام کی خاطر صحابہ کی زندگیاں داؤ پر لگ گئی، جس اسلام کی خاطر صحابہ کے بچوں کو قتل کیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باتیں سننی پڑی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی کو ظلم سہنے پڑے، اپنی نسلوں کو شہید کروا دیا۔ اس اسلام کو ہم جب اپنے ہاتھوں سے، اپنی قوتوں سے، اپنے گناہوں سے جب بدنام کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہمارا دل ذرا سا بھی نہیں لرزتا؟ ذرا سا بھی ڈر پیدا نہیں ہوتا اس دل میں؟ تو یار اللہ کو راضی کریں، اللہ کے بندو، کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو گرا رہے ہو؟ یہ جو محبت کے دعوے کرتے ہیں نا، یہی لوگ کندھے دے کر زمین کے حوالے کر کے 2-4 دن کا رونا رو کے بھول جاتے ہیں۔ اور ہمیں ساری عمر یہ غلط فہمی رہتی ہے کہ ہم لوگوں کے لیے خاص ہے، ہمارے ہونے سے دنیا ہے، دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ نو بڈی، تیرے ہونے نہ ہونے سے واللہ کسی کو فرق نہیں پڑنے والا۔ اللہ کے لیے آیا تو اللہ کے لیے رہ، اور اللہ کے پاس جا، چھوڑ دفع کر یہ دنیا کی فکریں، جتنی ہے اس پہ خوش ہے۔ اگر آج تیرے پاس گاڑی واڑی نہیں ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں، کل آ جائے گی، ٹینشن نہ لیا کر۔ گھر نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، لوگ نہیں ہے، دوست نہیں ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے، جو چیز ہے ہی نہیں اس کی ٹینشن کیوں لینی؟ اللہ تو ہے نا۔ دیکھ، تو کہتا ہے دوست نہیں ہے، اگر دوست ہوتا تو تجھے خوشی ہوتی۔ تو کہتا ہے گاڑی نہیں ہے، اگر گاڑی ہوتی تو تجھے خوشی ہوتی، ہے نا؟ یعنی جو چیزیں نہیں ہے تو ان کے بارے میں سوچتا ہے، اور جب چیزیں تمہاری زندگی میں آ جاتی ہیں تو پھر تمہیں خوشی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے بندے، جو اللہ تمہاری لائف میں ہے، جس تو اللہ کا بندہ ہے، یہ بات تجھے خوش کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ساری عمر کیا لوگوں کے لیے، دنیا کے لیے روتا رہے گا، انتظار کرتا رہے گا؟ تو میری جان، اپنے اس لٹکائے ہوئے پیارے سے چہرے پر خوشی کے آثار لا، حیران کر دے اس دنیا کو کہ بھائی اس فقیر کو کس بات کی خوشی ہے، پریشان کر دے اس دنیا کو کہ یہ تو اکیلا ہے، اس کا تو کوئی ساتھ ہی نہیں دیتا، پھر یہ اتنا خوش کیوں ہے، اتنا مضبوط کیوں ہے؟ اب انہیں کیا خبر کہ تمہارے ساتھ اللہ ہے، جو چھوڑ کے نہیں جاتا، جو تمہیں بہت محبت کرتا ہے، جو تم سے بہت پیار کرتا ہے۔ اچھا لگ رہا ہے نا سننے میں؟ یہی حقیقت ہے۔ سوچ، اس کا یقین تجھے کس درجے پر فائز کر سکتا ہے۔ سوچ، اگر تو آج یہ یقین کر لے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھ سے خوش ہے، اللہ میرا دوست ہے، تو کتنا خوش ہو جائے گا، اور اس خوشی میں جھوم اٹھے گا تو، ساری ٹینشنیں تیری غائب ہو جائیں گی۔ تو ہمیشہ رہتا ہی اس میں کہ یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، وہ نہیں ہے، فلاں نہیں۔ جو ہے اس پہ فوکس کر۔ مسلمان ہے تو، تیرے پاس ایمان ہے، تیرے پاس اللہ کا تعلق ہے، تعارف ہے، جنت دوزخ کا یقین ہے۔ لوگوں کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ان چیزوں کا یقین ہی۔ اللہ کے بندے، دنیا ملنے کے بعد دنیا والوں میں تیری واہ واہ ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے مل جانے کے بعد آسمان والے بھی تیری تعریف پہ اتر آتے ہیں۔ خواہش ہی کرنی ہے تو بھی بڑی خواہش کر، راضی ہی کرنا ہے تو رب کو راضی کر، ٹائم ہی لگانا ہے تو اپنی آخرت پہ ٹائم لگا، تو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی کما لے۔ کیونکہ بڑے بڑے لینڈ لارڈ خالی ہاتھ ہی تو جاتے ہیں، سب کچھ چھوڑ کر اس بات کا ثبوت دے کے جاتا ہے کہ مال و دولت کام نہیں آتا، رشتے کام نہیں آتے،